الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس ایوان علمی میں جنبش لسان کا محور ہے جان ہے وہ جہان کی۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ارباب فکر و دانش معروف مفسر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انا لام لک للتعلیل وحاصلہ اظہرنا العالم لاجلک، کہ اس آیت مبارکہ میں کے اندر لاکا میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے اس عالم کو آپ کی خاطر ظاہر کیا۔ ارباب نظر و فکر، اس موضوع پر بہت ساری احادیث قدسیہ دلالت کرتی ہیں۔ حدیث لولاک کو محدث ابن جوزی نے موضوعات کبیر کے اندر لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے، اگرچہ یہ حدیث بالالفاظ موضوع ہے لیکن بالمعنی و بالمفہوم یہ حدیث صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لولاک لما خلقت آدم، لولاک لما خلقت حواء، لولاک لما خلقت الجنت، لولاک لما خلقت النار، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارض، کہ اے حبیب بات صرف زمین و آسمان، جنت و دوزخ، آدم و حوا پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ لولاک لما ظہرت ربوبیت، اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ تو بریلی کے تاجدار بھی بول پڑے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وہ کن سے نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے۔ ارباب علم و حکمت، اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ معروف عالم تین ہے اور تینوں کی جان میرے حضور کی ذات ہے، اور اس دعویٰ کو دلائل قاہرہ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہر ایک عالم کے متعلق ایک ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عالم ارواح، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے میثاق لیا الست بربکم، تو سب خاموش رہے۔ سب نے سنا کہ ایک طرف سے بلا کی آواز آ رہی ہے، وہ آواز جان عالم ارواح صاحب عالم نشرح کی تھی۔ بس جب تک آپ نے تکلم نہیں فرمایا تب تک کسی نے جواب نہیں دیا، گویا ارواح کی حیات کا سبب بھی میرے حضور کی ذات بنی۔ جناب صدر، دوسرا عالم، عالم دنیا کی طرف دیکھیں تو جب لیلۃ الاسریٰ عرب کے تاجدار عرش معلیٰ پر جلوہ گر ہوئے، نظام کائنات مفلوج ہو کر رہ گیا، پس کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، نظام کائنات ایک نقطے پر رک گیا، کائنات مر گئی۔ پھر جب دوبارہ جانے جہان نے اس دھرتی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر کائنات کی جان میں جان آئی، اوقات پھر رواں دواں ہو گئے۔ پس اس روایت سے یہ بات بھی امس و شمس کی طرح واضح ہو گئی کہ اس کائنات کی جان بھی میرے حضور کی ذات ہیں۔ ارباب علم و حکمت، تیسرا عالم، عالم محشر کی روانی بھی آپ کے ہی دم قدم سے ہوگی، اسی لیے قیامت کو برپا کرنے کے لیے اس کائنات سے سب سے پہلے آمینہ کے لال کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ جس طرح حضور نے خود فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، پھر محشر برپا کرنے کے لیے محشر کے میدان میں سب سے پہلے علم نشرح کے صاحب علم نشرح کو لایا جائے گا، کیونکہ جسد تب تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک روح موجود نہ ہو۔ پس جب آپ کا وجود وہاں موجود ہوگا تو روز محشر تمام عالم زندہ ہو جائے گا۔ بریلی کے تاجدار نے کیا خوب کہا تھا، یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی قدم کی بہار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ جناب صدر، جب شب اسریٰ کے دولہ لیلۃ الاسریٰ رب لم یزل کے مہمان بنے تو آپ نے عرض کی اللہم انت و انا وما سواکا
ترکت لیجالک، اے اللہ ایک میں ہوں، ایک تو ہے، باقی جو کچھ بھی تیرے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لیجالک، اے پیارے حبیب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، باقی سارا کچھ میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ تو آخر میں پھر بریلی کے تاجدار کا یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علیہ الا البلاغ۔ اگلے شریک کے مقابلہ مولانا محمد فخر حیات، مولانا محمد فخر حیات۔ اگلے شریک کے